رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کا محاضرہ ہو رہا ہے اور رسول بیان کر رہے ہیں واعظ و نصیحت، اور رسول کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی چادر بچھا کے بیٹھ گیا، رئیس آدمی چادر بچھا کے بیٹھ گیا۔ اب جیسے ہی چادر بچھا کے بیٹھا تو اب جب واعظ و نصیحت ہو رہا ہے تو ایک غریب آ گیا، غریب آیا تو اس نے اپنی چادر کو سمیٹ لیا۔ مولوی ہوتا تو چپ رہ جاتا، نبی تھے تو خاموش نہ رہے۔ جبین رسالت پہ پسینہ آ گیا، لال ہو گئی، سرخ ہو گئی پیشانی۔ خبردار، تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تم نے اپنی چادر کو کیوں سمیٹ لیا؟ کیا اس گمان سے کہ تیری دولت اس کے پاس چلی جائے گی، یا اس گمان سے کہ اس کی غربت تجھ تک آ جائے گی؟ میاں سنبھل کے رہو، دولت بھی اور غربت بھی خدا دیتا ہے، کبھی دے کے امتحان لیتا ہے، کبھی لے کے امتحان۔ گھمنڈ میں نہ آئیے، آپ بھی عزادار ہو مولا کے، یہ دولت کے نشے میں نہیں آنا بالکل۔ ایک مرتبہ جبین رسالت پر جب غصے کے آثار ظاہر ہو گئے اور نبی ناراض ہو گئے تو ایک مرتبہ کہنے لگا، یا نبی اللہ معافی چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا پہلے اس سے معافی مانگو، جملہ تو میں نے پہنچا دیا، اگر آپ تک پہنچ جاتا یہ تو آپ کا انداز ہی الگ بن جاتا۔ نبی نے کہا مجھ سے معافی نہ مانگو، اس سے معافی مانگو، اس لیے کہ مسئلہ اگر یہیں تک ہوتا اور نبی کہتے جاؤ میں نے معاف کر دیا تو ہم شیعہ اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک بہترین پوائنٹ آ جاتا کہ نقصان کسی کو بھی پہنچاؤ معافی مولا سے مانگ لو۔ یہ پوائنٹ نوٹ کریے آپ بھی اپنی ڈائریوں میں۔ مثلا میں ستا کے تو گیا شارجہ میں ایک مومن کو، اور اس کا میں نے 1,00,000 روپے ضبط کر لیا، اور اس کے بعد کربلا زیارت کو چلا گیا اور کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے۔ تو اگر رسول معاف کر دیتے تو مجرموں کو جرم کرنے کا بہترین موقع مل جاتا کہ غلطی کسی کی شان میں کرو اور معافی اللہ اور رسول سے جا کے مانگ لو۔ غصب مال کیا میرا، ستایا مجھے، گھر چھینا میرا، امانت میں خیانت ہوئی میرے مال میں، اب کبھی مصلی پہ بیٹھ کے دعا، کبھی کربلا میں جا کے دعا، تو یہ اپنے ضمیر کو بہکائیے گا نہیں۔ رسول نے کہا معافی مانگنا مجھ سے نہیں ہے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے مانگو۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ خدا کی قسم بڑا موقع مل جاتا تو رسول نے کہا اس سے معافی مانگو۔ اب کہاں تو اتنا بڑا دولت مند اور کہاں یہ غریب آدمی، مگر عزیزو یاد رکھیے جملہ ایک ہی ہے، خطابت نہیں ہے، پوری تاریخ ہے۔ ظلم کی خاصیت یہ ہے کہ بڑے بڑے کو چھوٹا بنا دیتا ہے، مظلومیت کی خاصیت یہ ہے کہ چھوٹے آدمی کو بڑا بنا دیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کس کے دل میں اتر گیا اور کس کے سروں سے اتر گیا، یہ ظلم کی خاصیت ہے کہ آدمی کو چھوٹا بنا دیتی ہے، مظلومیت کی خاصیت ہے آدمی کو بڑا بنا دینا۔ اگر چادر سمیٹ کے ظلم نہ کرتا تو غریب سے معافی نہ مانگنی پڑتی۔ جھکا یا نہیں جھکا، رسول نے تکبر کو توڑا، معافی مانگ۔ اب وہ بھی سچا صحابی تھا، غلطی تو ہو گئی، ایک مرتبہ کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر دے، مجھ سے واقعاً تیری شان میں غلطی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے۔ غریب کا دل بڑا ہوتا ہے، کہنے لگا اتنا پریشان نہ ہو، میں نے معاف کر دیا۔ عزیزو یاد رکھیے، جو آدمی غلطی کرنے والے کو جلدی معاف کر دے وہ ہے حسینی، اور جو ناک رگڑوائے اس کا حسین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ مطلب ہم جو ہے مثلا میری شان میں آپ نے کوئی گستاخی کر دی، آپ معافی مانگ رہے ہیں، میں چڑھے جا رہا ہوں، خبر ہے؟ تو جو آدمی ایک قانون یاد رکھیے، جتنی جلدی آپ اپنے مجرم کو معاف کریں گے اتنی ہی جلدی خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا، اور جتنا دیر سے آپ معاف کریں گے اتنا ہی دیر سے خدا تمہیں معاف کرے گا۔ اب اگر چاہتے ہو جلدی معاف کرے تو اپنے خطا کار کو جلدی سے جلدی معاف کر دیا کرو۔ اس نے کہا بھائی میں نے معاف کر دیا۔
ایک مرتبہ مطمئن نہیں ہوا معافی مانگنے والا، کہنے لگا یا نبی اللہ یہ گھمنڈ آیا تھا دولت کی وجہ سے، میں چاہتا ہوں کہ آدھی دولت اس کو دے دوں۔ اما یہ بھی بہت اچھا آدمی تھا واقعا، ورنہ اگر ہمیں کچھ دینا پڑ جائے نا تو ہم کہیں گے یار معافی وافی کچھ نہیں ہے بھائی، انہوں نے کہا آدھی دولت میری اس کے نام کر دیجئے۔ نبی نے کہا اس میں بھی نہیں بولوں گا، اسی سے پوچھ۔ ایک مرتبہ اس سے کہا بھائی آدھی دولت تجھے دے رہا ہوں، کہا معاف کر دیا مگر دولت نہیں لوں گا۔ اس نے کہا بھائی دولت کیوں نہیں لینا؟ نبی نے کہا کیوں نہیں لینا چاہتا؟ جملہ ایک ہی ہے غریب کا، پتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ جو دولت اتنا دماغ خراب کر دے کہ آپ کے ادب کا بھی لحاظ نہ رہے، اب میں نے اتنی لمبی چوڑی تمہید اس لیے بنائی کہ رسول اعظم موجود ہیں، مجرم سامنے ہیں، مظلوم بھی سامنے ہیں، رسول نے سنت قائم کر دی کہ رسول بھی مجرم کو معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کا دل دکھایا ہے۔ تو اب چاہے میڈیا میں جتنی بھی باتیں سنتے رہنا، اللہ غفار ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اگر وہ چاہے یزید کو معاف کر سکتا ہے۔ رسول نے اپنا اختیار ہٹا کے بتا دیا، رسول نے معاف نہ کر کے بتا دیا جب تک مظلوم معاف نہ کر دے تب تک اللہ رسول بھی معاف کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ اب آ جائیے صبح عاشور، امام حسین نے کیا فرمایا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی، خدا کی قسم آج تک ہر کو آپ نے مصائب میں سنا ہے، ذرا ایک منٹ آپ فضائل میں سن لیجئے تو آپ کے ذہن میں ہسٹری یاد آئے گی۔ مولا حسین مجرم آپ کا ہے، آپ کہیے نا اللہ نے معاف کر دیا، یہ میں نے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ سے جدا تھوڑی ہو، مجرم آیا ہے معافی مانگنے، کہہ دو اللہ نے معاف کر دیا، یہ کیا مطلب؟ کیا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا؟ کہا میں نے کا لفظ عاشور کے دن اسی لیے رکھا ہے جب تک میں معاف نہ کر دوں۔ صلوات بھیج دیں۔